بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، علم الصیغہ عربی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ فعل کی 5ویں تقسیم ہے۔ التقسیم الخامس للفعل، فعل کی 5ویں تقسیم۔ اس سے قبل 4 تقسیمیں آپ نے سماعت کیا۔ اب یہ جو تقسیم ہے یہ اقسام حروف کے اعتبار سے ہے۔ کہا کہ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہے: صحیح، مہموز، معتل اور مضاعف۔ یہ 4 قسمیں ہوئی۔ پہلی قسم صحیح، دوسری قسم مہموز، تیسری قسم معتل اور چوتھی قسم مضاعف۔ یہ فعل کی 4 قسمیں ہوئی۔ حالانکہ یہی 4 قسمیں اسم کی بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہی 4 قسمیں اسم کی بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مصنف کا انداز الگ ہے، مصنف پہلے فعل کی تقسیم شمار کر رہے ہیں۔ تو جب فعل کی تقسیم شمار کر رہے ہیں تو جو ہے اسم کو انہوں نے بیان نہیں کیا، کیونکہ فعل کی تقسیم شمار کی جا رہی ہے۔ اسم کے بارے میں انہوں نے اس کے بعد بیان کیا ہے اسم کے متعلق، لیکن چونکہ اب فعل کی تقسیم شمار کر رہے ہیں تو فعل میں چونکہ صحیح، مہموز، معتل اور مضاعف بھی آتے ہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے اسم کو چھوڑ کر یہ کہہ دیا کہ فعل کی یہ 4تھی تقسیم ہے۔ تو کہا کہ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ ان 4 اقسام کو جو ہے کتب صرف میں 7 اقسام کا نام دیا جاتا ہے۔ 7 اقسام، 7 قسمیں، 7 اقسام، کیونکہ اب ان کی قسمیں بھی شمار ہوں گی نا، تو ان تمام کو ملا کر جو ہے 7 اقسام کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی 7 اقسام بتاؤ تو آپ کو یہی بتانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو پوچھ لے 6 اقسام بتاؤ تو 6 اقسام کا بیان گزر گیا تقسیم رابع میں۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے 6 اقسام بتاؤ تو کلمے کی 3 قسمیں بتا دینی ہے۔ تو یہ جو ہے بڑا مشہور ہے، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں بچے جو ہے اس میں پڑ جاتے ہیں، کنفیوز میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو 7 اقسام یہی ہے، اگر کوئی پوچھ لے تو یہی آپ کو بتانا ہے، 7 اقسام۔ اس کو 7 اقسام کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جو مصنف علیہ الرحمہ نے جو تعریفات بیان کی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، آ جاتے ہیں نیچے۔ الصحیح هو فعل لا توجد فيه حمزة ولا حرف علة ولا حرفان من جنس واحد مثل نصر، وحروف العلة 3 الف وواو ویا مجموعتها وائی۔ تو 4 اقسام کو بیان کرنے کے بعد مصنف نے اولاً صحیح کی تعریف بیان کی اور کہا کہ صحیح وہ فعل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وہ فعل کہیں گے ہی، کیونکہ فعل کی تقسیم جو ہے بیان کی ہے نا، کہ فعل کی اقسام حروف کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، تو فعل تو کہنا ہی ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم وہ کلمہ ہے، کیونکہ تقسیم کلمے کی ہے تو اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ اسم وہ کلمہ ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ فعل کی جو ہے 4 قسمیں ہیں، تو پھر یہی کہنا پڑے گا صحیح وہ فعل ہے۔ سمجھ گئے؟ صحیح وہ فعل ہے لا توجد فیہ حمزہ، کہ صحیح وہ ایسا فعل ہے کہ جس میں حمزہ نہ پایا جائے
اور نہ کوئی حرف علت پایا جائے اور نہ ایک طرح کے دو حروف پائے جائیں۔ صحیح کیا ہوتا ہے کہ جس میں حمزہ بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو اور ایک طرح کے دو حروف بھی نہ ہو، ایک طرح کے دو حروف بھی نہ ہو، تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، وہ فعل صحیح ہوگا۔ حروف حمزہ نہ ہو اس کا مطلب تو سمجھ گئے، حروف علت نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ تو حروف علت جو ہے تین ہوتے ہیں، واو، الف اور یا، واو، الف اور یا، یہ حروف علت ہے۔ ان کا مجموعہ بتایا گیا کہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے وائی، وائی، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ تو ان تینوں حروف میں سے کوئی حرف نہ پایا جائے، یہ مطلب ہے، ایک طرح کے دو حروف نہ ہو۔ تو صحیح کی تعریف ہو گئی، صحیح وہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس میں حمزہ اور حرف علت اور دو حروف ایک طرح کے نہ پائے جائیں۔ مثال لے لیں، نصرہ، یا کوئی بھی مثال لے لیں، ضرب، اسی طرح جو ہیں فتح، سمع، یہ تمام مثالیں نصرہ کو آپ لے لیں تو نصرہ میں آپ دیکھیں یہ فعل ہے، نصرہ فعل ماضی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں نہ نون صاد را، نہ اس میں کہیں حمزہ ہے اور نہ کہیں حرف علت ہے اور نہ یہاں پر دو حرف ایک طرح کے ہیں، بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ کلمہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اسی طرح ینصر کو لے لیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں ینصر، وہ جو یا ہے وہ تو مضارع کی علامت ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اب ینصر میں دیکھیں نون ہے، صاد ہے، را ہے، وہاں پر بھی جو ہے آپ ینصر میں بھی دیکھ لیں تو نہ ینصر میں حمزہ ہے اور نہ کوئی حرف علت ہے اور نہ ایک طرح کے دو حروف ہے، اور نہ ہی ایک طرح کے دو حروف ہے۔ یا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، تو اگر علامت ہی کو ہٹا دیں گے تو پھر مضارع بن ہی نہیں پائے گا، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو نہ ایک طرح کے دو حروف ہے اور نہ کوئی حرف علت ہے اور نہ کوئی حمزہ ہے، تو ینصر ہوا صحیح۔ اسی طرح اور بھی آپ دیگر مثالیں لے لیں تو وہ بن جائے گا۔ تو کل ملا کے صحیح کی تعریف آپ یہ یاد رکھیں کہ صحیح وہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں حمزہ اور حرف علت اور ایک طرح کے دو حروف نہ پائے جائیں۔ اتنے کا آپ پہلے ترجمہ دیکھیں، الصحیح هو فعل لا توجد فيه حمزۃ ولا حرف علہ، وہ ایسا فعل ہے جس میں حمزہ نہ ہو اور نہ حرف علت اور نہ ایک طرح کے دو حروف، مثل نصر، وحروف العلت ثلاثۃ، حروف علت تین ہے، الف و واو و یا، مجموعتها وائی، الف، واو اور یا، ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے وائی۔ اب یہاں سے محموز کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو کہ دوسری قسم ہے۔ محموز کسے کہیں گے؟ تو کہا محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو، جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ حروف اصلیہ کی تعریف میں نے ماقبل کی تھی کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو، تو اب اس کی تین قسم ہو جاتی ہے۔ اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز فا، اگر عین کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز عین، اگر لام کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز لام۔ فا کلمے کی جگہ پر ہو جیسے امارا، تو امارا میں آپ دیکھیں حمزہ کہاں پر ہے؟ فا کلمے کی جگہ پر ہے، تو یہ محموز فا ہوا۔ حمزہ عین کلمے کی جگہ پر ہو تو دیکھیں سأل، یہاں پر حمزہ عین کلمے کی جگہ پر ہے تو یہ محموز عین ہوا۔ حمزہ لام کلمے کی جگہ پر ہو جیسے قرأ، اب یہاں پر آپ دیکھیں قرأ، حمزہ لام کلمے کی جگہ پر ہے تو یہ محموز لام ہوا۔ آپ اتنے کا ترجمہ دیکھیں، المحموز هو فعل توجد فی حروفه الاصلیہ حمزۃ،
محموز وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ پایا جائے۔ فَإِنْ كَانَتْ فِي فَائِهِ فَمَحْمُوزُ الْفَا، تو اگر اس کے فا کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز فا ہے، مثل امر۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي عَيْنِهِ، اور اگر اس کے عین کلمے کی جگہ پر ہو فَمَحْمُوزُ العین، تو محموز عین ہے، مثل سأل، جیسے سأل۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي لَامِهِ فَمَحْمُوزُ اللام، اور اگر اس کے لام کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز لام، مثل قرأ، جیسے قرأ۔ تو محموز کی 3 قسمیں ہو گئی، محموز فا، محموز عین اور محموز لام۔ اب اس کے بعد بیان کرتے ہیں معطل کو۔ معطل اس کا صحیح اور محموز اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب بیان کرتے ہیں تیسرے نمبر سے المعطل، یہاں سے معطل کو۔ معطل کسے کہا جاتا ہے؟ تو معطل کی تعریف بیان کی ہے کہ معطل وہ ایسا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت پایا جائے۔ محموز کی تعریف تھی کہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ پایا جائے، اور معطل کی کہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت پایا جائے۔ وہی حروف علت 3 بتائی نا ما قبل، الف، واو، یا، تو ان تینوں میں سے کوئی حرف پایا جائے تو جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت پایا جائے وہ معطل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہے۔ حرف علت جو ہے یا تو فا کلمے کی جگہ پر ہوگا، یا عین کلمے کی جگہ پر، یا لام کلمے کی جگہ پر۔ اگر فا کلمے کی جگہ پر ہو تو معطل فا، اس کو مثال کہا جاتا ہے، مثال بھی۔ اگر عین کلمے کی جگہ پر ہو تو معطل عین، اس کو اجوف بھی کہا جاتا ہے، اجوف۔ اور اگر لام کلمے کی جگہ پر ہو تو معطل لام، اس کو ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ تو معطل فا کا نام مثال، اور معطل عین کا نام اجوف، اور معطل لام کا دوسرا نام ناقص۔ تو فا کلمے کی جگہ پر ہو تو معطل فا، عین کلمے کی جگہ پر ہو تو معطل عین، لام کلمے کی جگہ پر ہو تو معطل لام۔ یہ معطل کی 3 قسمیں ہوئیں، معطل کی 3 قسمیں ہوئیں۔ اس کی آپ مثال لے لیں، وعد یا سارا۔ وعد میں آپ دیکھیں واو ہے، اور یہ جو واو ہے حرف علت ہے، اور یہ جو ہے فا کلمے کی جگہ پر ہے، وعد، تو یہ معطل فا واوی ہوا۔ تو پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں ان میں سے پھر ہر ایک کی جو ہے 2 قسمیں بنیں گی۔ معطل فا کی بھی 2 قسمیں، معطل عین کی بھی 2 قسمیں، معطل لام کی بھی 2 قسمیں۔ وہ کس طرح؟ معطل فا واوی، معطل فا یائی، معطل عین واوی، معطل عین یائی، معطل لام واوی اور معطل لام یائی۔ تو ان کی بھی جو ہے کل 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی۔ اگر فا کلمے کی جگہ پر جو ہے حرف علت واو ہو تو معطل فا واوی ہوگا، اس کو مثال واوی بھی بولا جاتا ہے۔ اگر فا کلمے کی جگہ پر جو ہے یا ہو تو اس کو معطل فا یائی اور مثال یائی بھی بولا جائے گا۔ اگر عین کلمے کی جگہ پر حرف علت واو ہو تو معطل عین واوی، اور اس کو اجوف واوی بھی بولا جائے گا۔ اگر عین کلمے کی جگہ پر حرف علت یا ہو تو معطل عین یائی اور اجوف یائی بھی بولا جاتا ہے۔ اگر لام کلمے کی جگہ پر حرف علت واو ہو تو اس کو معطل لام واوی اور ناقص واوی بھی بولا جائے گا۔ اسی طرح اگر لام کلمے کی جگہ پر حرف علت یا ہو تو معطل لام یائی اور ناقص یائی بھی بولا جائے گا۔ تو پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی جو ہے 2 قسمیں بن جاتی ہے، معطل فا واوی، معطل فا یائی، معطل عین واوی، معطل عین یائی، اور معطل لام واوی، معطل لام یائی۔ معطل فا واوی اور یائی کی مثال جو ہیں دیکھیں، وعدہ یسرا، وعدہ میں واو ہے اور یسرا میں یا ہے، تو وعدہ معطل فا واوی ہوا اور یسرا معطل فا یائی ہے۔ اس کو آپ مثال واوی، مثال یائی بھی کہہ سکتے ہیں۔
قال باع، حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو، حرف علت عین کلمے کی جگہ پر ہو، قال باع، اس میں آپ دیکھیں قال یہ معتل عین واوی اور باع معتل عین یائی، کیونکہ قال کی اصل ہے قولا اور باع کی اصل ہے بیاع، تو معتل عین واوی اور باع معتل عین یائی، اس کو آپ اجوف واوی اور اجوف یائی بھی بول سکتے ہیں۔ اسی طرح حرف علت لام کلمے کی جگہ پر ہو تو دیکھیے دعا رما، دعا اور رما یہ جو ہے دعا میں حرف علت واو ہے، لام کلمے کی جگہ پر ہے، اس کی اصل ہے دعوا، تو دعا معتل لام واوی ہو گیا، اور رما کی اصل ہے رمایا، یہ حرف علت یا لام کلمے کی جگہ پر ہے تو رما ہو گیا معتل لام یائی، اسی کو دعا کو ناقص واوی بھی بول سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے رما کو ناقص یائی بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو کل ملا کے آپ یہ یاد رکھیں کہ معتل کی جو ہے اولاً اس کو مصنف نے اور انداز میں بیان کیا ہے، لیکن جو اور دیگر کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ اس انداز میں کہ معتل کی اولاً دو قسمیں ہوتی ہے، معتل بیک حرف، معتل بدو حرف۔ معتل بیک حرف کہ جس میں ایک حرف علت ہو، اور معتل بدو حرف جس میں دو حرف علت ہو۔ معتل بیک حرف کی تین قسمیں ہو جاتی ہے، وہی یہ جو ابھی میں نے بیان کیا یہ معتل بیک حرف کی قسمیں ہیں، معتل فا، معتل عین، معتل لام، اس کا بیان ہو گیا۔ اتنے کا آپ ترجمہ دیکھیں۔ المعتل هو فعل یوجد فی حروفه الاصلیۃ حرف العلہ، معتل وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں جو ہے حرف علت پایا جائے، تو یہ جو ہے معتل کی دو قسمیں ہوتی ہے، معتل بیک حرف، معتل بدو حرف، یہ معتل بیک حرف کی قسمیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ فِي فَائِهِ فَمُعْتَلُ الْفَا وَالْمِثَال، تو اگر اس کے فا میں، فا کلمے کی جگہ پر جو ہے حرف علت ہو تو معتل فا ہوگا، اور اس کو معتل فا کو مثال بھی کہا جاتا ہے، جیسے وعد یا سارا۔ وَإِنْ كَانَ فِي عَيْنِهِ، اگر اس کے عین کلمے کی جگہ پر ہو فَمُعْتَلُ الْعَيْنِ وَالْأَجْوَفِ، حرف علت تو کیا ہوگا، وہ معتل عین اور اس کو اجوب بھی کہتے ہیں۔ مثل قال باع، قال کی اصل ہے قولا اور باع کی اصل ہے بیاع۔ وَإِنْ كَانَ فِي لَامِهِ، اگر اس کے لام کلمے کی جگہ پر حرف علت ہو فَمُعْتَلُ اللَّامِ وَالنَّاقِص، تو معتل لام اس کو کہیں گے، والناقص، اور معتل لام کو اگر حرف علت لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو ناقص بھی کہا جاتا ہے، معتل لام کا دوسرا نام ناقص۔ مثل دعا رما، دعا رما، دعا کی اصل ہے دعوا اور رما کی اصل ہے رمایا، تو یہ معتل بیک حرف کی تین قسمیں ہو گئیں۔ اب جو معتل کی دوسری قسم میں نے بیان کی، معتل بدو حرف، وَإِنِ اجْتَمَعَ سے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہا کہ معتل بدو حرف کہ جس میں دو حرف علت ہو، ایک فعل میں دو حرف علت پایا جائے تو وہ معتل بدو حرف ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک فعل میں اگر دو حرف علت پائے جائیں تو اس کو لفیف کا نام دیا جاتا ہے، کس کا؟ ایک تو معتل بدو حرف اور اس کو لفیف بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی دو قسم ہو جاتی ہے، مقرون اور ایک مفروق۔ مقرون قرن یقرن، اس کا فعل ماضی اور مضارع ہے، قرن سے بنا ہے، ملا ہوا ہونا، تو مقرون جس میں دو حرف علت ملے ہوئے ہو، مقرون کسے کہیں گے کہ جس میں دو حرف علت ملے ہوئے ہو، اب وہ چاہے عین اور لام کلمے کی جگہ پر ہو اور چاہے فا اور عین کلمے کی جگہ پر ہو، لیکن مطلب یہ ہے کہ جس میں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، لیکن زیادہ تر جو ہے عین اور لام کلمے کی جگہ پر جو ہے حرف علت دو ملے ہوئے ہوتے ہیں، فا کلمے کی جگہ میں بہت کم نظر آتا ہے۔ تو مقرون جس میں دو حرف علت ملے ہوئے ہوں،
جیسے طوا، تو طا ہے، اس کے بعد واو اور یا ہے، تو واو اور یا یہ دونوں حروف علت ہے اور یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ مقرون ہوا۔ مفروق فرق یفرق سے ہے، یہ جدا کیا ہوا، فرق کیا ہوا، تو مفروق کا مطلب ہے کہ جس میں ایک فعل میں دو حرف علت تو ہو لیکن دونوں ملے ہوئے نہ ہو، دونوں جدا جدا ہو، دونوں جدا جدا ہو، بیچ میں دونوں کے درمیان کوئی حرف فاصل آ جائے جو کہ حرف علت نہ ہو، کوئی دوسرا حرف ہو، جیسے ولیہ، تو ولیہ میں دیکھیں واو حرف علت ہے لیکن یہ فا کلمے کی جگہ پر ہے، بیچ میں لام آ گیا، اس کے بعد میں یا ہے، تو ایک کلمے میں دو حرف علت تو ہے لیکن بیچ میں لام ہے جو دونوں کو ملنے سے جو حرف روک رہا ہے، تو اگر دونوں ملے ہوئے ہوں تو مقرون ہے، دونوں جدا جدا ہوں تو وہ کیا ہے؟ مفروق ہے، جیسے ولیہ۔ اب دیکھیں وَإِنِ اجْتَمَعَ حَرْفَ عِلَّةٍ فِي فِعْلٍ واحد، اور اگر ایک فعل میں دو حرف علت جمع ہو جائے، فَيُقَالُ لَهُ لَفِيف، تو اس کو لفیف کہا جاتا ہے، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہے، مقرون ان کان متقارنین، اگر وہ دونوں ملے ہوئے ہوں، نحو طوا، جیسے کہ طوا، مفروق ان کان متفارقین، اگر وہ دونوں جدا جدا ہو، نحو ولیہ، جیسے ولیہ۔ اب یہ تین قسمیں ہو گئیں، صحیح، محموز، معتل اور صحیح، محموز اور معتل۔ چوتھی قسم باقی ہے مضاعف، انشاءاللہ عز و جل اس کو کل پڑھیں گے۔